امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ صرف اپنے ایک بچے کے ایک مرتبہ کے کپڑے خریدنے جاتے ہیں شو روم میں، تو وہ 10-15 ہزار روپے کے کپڑے لے آتے ہیں۔ تو کیا 10,000 یا 8,000 یا 7,000 یا 5,000 روپے میں ایک مناسب خرچہ گھر کا چل سکتا ہے؟ ایک سوال ہے کہ جو امامت کر رہا ہے اس کے جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، اور وہ اماموں کو اس طرح بدل رہے ہیں جیسے کپڑوں کو بدلا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی امام اپنے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹی پیدا کرنا چاہتا ہے تو قوم اس کو قبول نہیں کرتی ہے اور کہہ کر رد کر دیتی ہے کہ مولوی کا کام یا مسجد کے امام کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لیڈر بنے۔ ہر محلے کے اندر یہ مصیبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیز ساتھیوں اور دینی ایمانی بھائیوں، ایک مسئلہ ہماری قوم کا بڑا سنگین ہے، اور وہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر بات بھی بہت کم کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ اتنی خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے کہ جگہ جگہ پر اس کی شکایتیں سامنے آ رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مسجد کے اماموں کے ساتھ زیادتی۔ اس کے کئی ایک پہلو ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ اہم پہلو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مسجد کی کمیٹی ہے، زیادہ تر کمیٹیاں اس ٹائپ کی ہیں کہ ان میں تعلیم یافتہ طبقہ نہیں ہے، یا اگر تعلیم یافتہ طبقہ ہے تو وہ دینی اعتبار سے زیادہ ایکٹیو نہیں ہے۔ ان کو نہ عالم کی قدر کا پتہ ہے، نہ دین کی قدر کا پتہ ہے، نہ اسلام کی اہمیت معلوم ہے۔ وہ امام کو صرف ایک نوکر اور غلام کی حیثیت سے سمجھتے ہیں، اسی لیے معمولی تنخواہ دیتے ہیں، اور ان سے شکایتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ کوئی بھی عالم دین دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، لیکن کیا یہ بات نہیں ہے کہ عالم دین جو مسجد کے اندر امامت کر رہا ہے اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی گھر کے خرچے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی دوسری چیزیں لگی ہوئی ہیں جو دنیاوی معاملات سے متعلق ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معمولی تنخواہ دینے کے بعد بھی لوگ خوش نہیں ہیں۔ پورے ملک کا یہی حال، بلکہ بر صغیر کا یہی حال ہے۔ ہم سہارنپور میں رہتے ہیں، اور سہارنپور علمی اعتبار سے ایک مرکزی جگہ سمجھی جاتی ہے، لیکن میں آپ کو 60 سے 70% مساجد کے بارے میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000، بہت زیادہ آگے بڑھے تو 10,000 روپے تنخواہ ہے۔ جبکہ امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ صرف اپنے ایک بچے کے ایک مرتبہ کے کپڑے خریدنے جاتے ہیں شو روم میں، تو وہ 10-15 ہزار روپے کے کپڑے لے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اخراجات ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو کیا 10,000 یا 8,000 یا 7,000 یا 5,000 روپے میں ایک مناسب خرچہ گھر کا چل سکتا ہے؟ ایک سوال ہے، آپ ہی بتائیے۔ دوسری بات ایک یہ ہے جو مجھے بڑی پریشان کرتی ہے، اور میں اس بات کو لے کر بے انتہا حیران ہوتا ہوں کہ اگر 1,000 روپے مسجد کے امام کے بڑھا دیے جاتے ہیں کسی مسجد کے اندر تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ کمیٹی کے لوگ بھی بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ بہت تنخواہ ہو گئی، اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ جو امامت کر رہا ہے اس کے جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، لیکن امام کے لیے ہر اعتبار سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ اپنے مقتدی کے جذبات کی قدر کرے۔ ہو سکتا ہے کہ 100 اماموں میں سے 2-4 غلط بھی ہوں، لیکن زیادہ تر حضرات ایسے ہیں کہ جو بیچارے دین اور علم سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ اس کام کے لیے آگے بڑھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی اس بارے میں سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ اور میں خود علماء کے طبقے سے بھی اس بارے میں بڑا حیران رہتا ہوں کہ وہ تمام زیادتیاں سہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حق بات نہیں کہہ پاتے ہیں۔ جو امام بنا ہوا ہے مسجد کے اندر، چاہے وہ حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، ان میں زیادہ تر ایسے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہماری روزی روٹی چل رہی ہے، ہمیں کیا ضرورت۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے شہر سہارنپور کے اندر ہی، اور اس کے علاوہ بھی میں نے دلی کا بھی کچھ جائزہ لیا ہے، اور دوسرے مقامات پر بھی مختلف شکایتیں آ رہی ہیں کہ اماموں کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور وہ اماموں کو اس طرح بدل رہے ہیں جیسے کپڑوں کو بدلا جاتا ہے، اور کوئی معقول وجہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ معمولی معمولی باتوں پر، ایسی باتوں پر کہ جو ناجائز بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی امام نے کسی سے کوئی قرض لے لیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان جہاں رہے گا وہاں قرض لے سکتا ہے، اس پر اعتراض۔ کسی نے کوئی گاڑی ایکٹیوا یا دوسری کوئی گاڑی لے لی، اس پر اعتراض۔ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس پر اعتراض۔ مسجد میں اگر بیٹھتا ہے اس پر اعتراض، اور مسجد سے جلدی چلا جاتا ہے اس پر اعتراض۔ بچے اچھے کپڑے پہن لیں اس پر اعتراض، بے شمار اعتراض، اور ایسے اعتراض کہ جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ حالانکہ امام قوم کا رہبر اور قوم کا رہنما ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہماری بھی بہت بڑی کوتاہی ہے، اور علماء کی کوتاہی یہ ہے کہ وہ کبھی آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے، ہلکے سے ہلکے طبقے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر تحریکیں ہیں، یونین ہیں، اور وہ اپنی بات کو منوا لیتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی یونین نہیں ہے۔ اور اگر کوئی امام اپنے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹی پیدا کرنا چاہتا ہے تو قوم اس کو قبول نہیں کرتی ہے، اور کہہ کر رد کر دیتی ہے کہ مولوی کا کام یا مسجد کے امام کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لیڈر بنے یا پھر وہ کوئی رہنما اور رہبر بنے، بلکہ صرف اس کا کام ہے مسجد میں نماز پڑھانا، لوگوں کی کڑوی کسیلیں سننا، وہ لوگ اس کو گالیاں دیں، اس کے پیچھے تبصرے کریں، چغلیاں کریں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر امام نے پلٹ کر کسی کو جواب دے دیا تو سمجھیے اس نے دنیا کا سب سے بڑا ظلم کر لیا، اور اس کے خلاف بغاوتیں، سازشیں، سارا سیاست کا زور اسی پر لگا دیا جاتا ہے۔ تقریباً ہر بستی میں، ہر گاؤں اور ہر محلے کے اندر یہ مصیبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں، بڑی جرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی امام، عالم دین، حافظ قرآن کو بلا وجہ ستایا تو اس کا خمیازہ آپ کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا، اور اس کا عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا۔ اور اس وقت جو قوم کے حالات ہیں وہ ویسے ہی نہیں ہیں، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے جو قوم کے رہبر اور رہنما تھے ان کی اہمیت کو نہیں جانا، ان کی کوتاہیوں کو تو دیکھا لیکن ان کی خوبیوں کو نہیں دیکھا، ان کے کمالات کو نہیں دیکھا، ان کے رات کے جاگنے کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے جو علم حاصل کیا، سوکھی روٹی کھا کھا کر، دال روٹی کھا کھا کر، اس کی کوئی قدر ہم نے نہیں کی۔ زبان سے کہیں گے اور مقام اور مرتبے کو بیان کریں گے، لیکن دل میں کوئی قدر اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی ہونی چاہیے۔
ورنہ اس طرح کی شکایتیں سامنے نہ آتی. اور ہاں ایک بات میں بھول گیا، وہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سی جگہوں پر، بہت سی مساجد میں، کہ اگر امام پرانا ہو جاتا ہے تو یا تو اس کو ایک کہہ کر کہ بہت پرانا ہو گیا نکال دیا جاتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ اگر وہ نہیں نکل پا رہا ہے، اس کا اثر رسوخ ہے، تو اس کے اوپر کوئی الزام یا کوئی تہمت لگا دی جاتی ہے اور باقاعدہ اس کے لیے سازش کی جاتی ہے اور اس کو نکال دیا جاتا ہے. آج ہم دوسروں سے، غیروں سے شکایتیں کر رہے ہیں. مجھے بتائیے یہ کس کی سازش ہے؟ مجھے بتائیے کس نے ہمارے رہبر اور رہنما علماء ائمہ کے ساتھ یہ حال کیا ہوا ہے؟ خود ہمارا حال اتنا خراب ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اور ایک بات علماء سے بھی کہوں گا کہ اس بارے میں ذرا غور کریں، سوچیں، ورنہ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا فرض یہ بھی ہے کہ ہم قوم کو صحیح راستہ دکھائیں، چاہے اس کے لیے کتنی بھی جد و جہد اور کوشش کرنی پڑے اور کیسا بھی اس کے لیے اقدام کرنا پڑے. اگر ہم اس بارے میں بیدار نہیں ہوئے اور اپنی اس بارے میں ذمہ داری کو نہیں سمجھا تو آج ہمارا حال امامت کے تعلق سے اور ذمہ داری کے تعلق سے اور رہنما اور رہبر ہونے کے تعلق سے یہ ہے، تو کل ہمارا حال یہ ہوگا کہ لوگ ہم سے اتنا بدظن ہو جائیں گے کہ ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے ذہنوں کے اندر اس طرح کی خباثتیں اور غلاظتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. بہرحال اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے.